خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. Today we are honored to present highlights of a virtual mulaqat where Hazrat Khalifatul Masih Ayyadullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz graciously met with Waqif Fateh Noor from Belgium last weekend. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ On Sunday, Waqf Fateh Noor members from Belgium had the honour of having a virtual mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V Ayyadullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz. The Nasirat and Lajna gathered in the Baitul Mujib Mosque in Uccle, Brussels. The mulaqat began with tilawat, hadith and nazm and was followed by an opportunity for the Waqf Fateh Noor members to ask questions on a range of issues. پیارے حضور، دعا ہے کہ جنگ نہ ہو، لیکن خدا نخواستہ اگر جنگ ہو جاتی ہے تو جنگ کے بعد ہمیں کون سی فصل اگانی چاہیے؟ جنگ کے بعد جو حکومت میں کہے گی نا یہ فصلیں اگاؤ، وہی جو ہر علاقے میں ہر ملک میں وہاں کے مخصوص حالات کے مطابق فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ ہر فصل ہر جگہ تو نہیں ہو سکتی۔ یورپ میں سردیاں ہوتی ہیں، یہاں چاول نہیں کاشت ہو سکتا، اور بعض فصلیں ایسی ہیں جو گرم علاقوں میں نہیں ہو سکتی۔ تو ہر علاقے میں ان کے حالات کے مطابق فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ جو بھی اسٹیپل فوڈ ہے اس کو اگانے کی کوشش کریں گے، وہی لگاؤ گے، جنگ کے بعد ہو یا جنگ سے پہلے۔ جو لوگ وہاں کھاتے ہیں، جو ان کی اسٹیپل فوڈ ہے، وہی کھانا جو ہے روزمرہ کا، اسی کو انہوں نے کھانا ہے، اس لیے وہی اگائیں گے۔ اور اس کے لیے اگر حکومت قائم ہے تو حکومت خود ہی رہنمائی کر دے گی کہ کیا اگائیں، اور ذمہ داروں کو خود ہی پتہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ حکومت پالیسیاں نہیں بناتی تو ذمہ دار خود اپنے حالات کے مطابق فصلیں اگانی شروع کر دیتے ہیں۔ جنگ عظیم دوم کے بعد رشیا میں بڑی تباہی ہوئی تھی تو روس کے ذمہ دار خود اپنی اپنی فصلیں لگاتے تھے، اور پھر وہ شہر میں لے آتے تھے فصلیں۔ شہر والوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا تو وہ شہر کی بنی ہوئی چیزیں بارٹر کے طور پر، وہاں کرنسی نہیں پھر کام آتی تھی، بارٹر ہوتا تھا، ایکسچینج۔ وہ جنس لے کے آئے اور یہاں سے بازار سے اس کے بدلے میں چیزیں لے کے چلے گئے جو شہروں میں ملتی ہیں۔ تو اسی طرح کے حالات ہوتے ہیں، پھر جب حالات ہوتے ہیں تو پھر ایڈجسٹ کر لیتا ہے انسان۔ اور جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہی اکثر کھانے کی عادت ہوتی ہے آپ لوگوں کو، وہی کھانے مقامی لوگ کھاتے ہیں، وہی آپ لگائیں گے، وہی اگائیں گے، اور وہی وہاں بہتر ہو سکتی ہیں۔ حضور، بیلجیم میں ٹیچر کو اپنے مذہب کو ظاہری طور پہ دکھانا منع ہے۔ میں ٹیچر بن رہی ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ میں پڑھاتے ہوئے اپنے مذہبی ویلیوز کو کیسے انکارپوریٹ کر سکتی ہوں تاکہ میں اپنے اسٹوڈنٹس اور کو فیلوز کو اپنا مذہب بہتر سمجھا سکوں۔ ظاہر ہے کلاس میں جو ٹیچر پڑھا رہی ہو تو اس کو اپنا چہرہ دکھانا پڑے گا، ٹھیک ہے، اس کے بغیر تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اور سیکنڈری اسکول میں پڑھانا ہے یا پرائمری اسکول میں پڑھانا ہے؟ پرائمری اسکول میں۔ تو وہاں تو ویسے ہی بچے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے تو ویسے ہی کھلے ہو کے آنا پڑے گا تاکہ ان کو سمجھ آئے، ان کو سمجھانا بھی پڑے گا۔ حیا دار کپڑے ہونے چاہیے اور سر ڈھکا ہونا چاہیے، ہیں؟ جی حضور۔ اور اس کے بعد جس طرح مرضی پڑھاؤ، اور اس کو کہہ دو کہ یہ لباس ایسا ہے جو حیا دار ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اپنی حیا کو قائم کرنے کے لیے میں اس کو پہنوں، قطع نظر اس کے کہ مذہب کیا کہتا ہے۔ اور مذہب مجھے میرا سکھاتا ہے، وہ یہی سکھاتا ہے کہ حیا دار رہو، اور یہ آج کا مذہب نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ سے ہر مذہب کی تعلیم یہی ہے کہ حیا جو ہے وہ قائم رکھو۔ حضرت موسیٰ جب گئے تھے ہجرت کر کے اپنے علاقے سے مدین میں، تو وہاں جب وہ دو لڑکیاں کھڑی تھیں، وہ حیا کی وجہ سے مردوں میں نہیں جا رہی تھی نا پانی پلانے کے لیے اپنے جانوروں کو، ٹھیک ہے، ان میں حیا تھی، اور انہوں نے کہا ہم جب تک یہ مرد نہ ہٹیں ہم پانی نہیں پلا سکتی، ہم ان میں مکس نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت موسیٰ نے پھر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور وہ اپنے جانور لے کے چلی گئیں۔ اس کے بعد پھر آگے قرآن شریف میں ذکر ہے کہ ایک ان میں سے
حیا سے شرماتی ہوئی آئی اور اس نے کہا میرا باپ تمہیں بلا رہا ہے، اور وہاں بھی حیا کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب حیا ہونی چاہیے عورت میں، یہ جس کو ماڈسٹی کہتے ہیں، اور اسی میں اس کی ڈگنیٹی ہے، اس میں اس کا وقار ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قائم رکھنے کے لیے ہر مذہب نے اسی کی تعلیم دی ہے، صرف اسلام کی بات نہیں۔ اور اسی کو قائم کرنے کے لیے تم لوگ کہتے ہو عیسائی ہو، تو عیسائیوں میں حضرت مریم نہیں لباس پہنتی تھیں حیادار، یا جن کو تم کہتے ہو ننے ہیں ہماری خاص تعلیم دینے کے لیے، وہ بھی حیادار پہنتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک تصور ہے تمہارے حیا کا کہ نیک عورت جو ہے وہ حیا میں رہے اور حیادار لباس پہنے، اور یہ میرا حیادار لباس ہے جس کی وجہ سے میں پہنتی ہوں، اور یہی میری تعلیم ہے، یہ میرا مذہب ہے، میرا مذہب بھی ہے اور میری اپنی پسند بھی ہے، کیونکہ میں نے جب مذہب کو قبول کیا ہے تو پھر مجھے ضروری ہے کہ میں اس کے تعلیم پہ عمل بھی کرنے کی کوشش کروں۔ یا تو میں مذہب نہ مانوں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی جبر نہیں ہے تو میں مذہب ضرور مانو، مسلمان ہو، اور اگر تم نے مان لیا، اسلام مان لیا، تو پھر اسلام کی تعلیم پہ بھی عمل کرنا ہوگا۔ اس میں کسی کمپلیکس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، کھل کے بات کرو، اور ہمیشہ ان کی مثالوں سے بھی ان کی مثال دیا کرو، تمام نبیوں سے۔ موسیٰ سے لے کے نیچے آؤ نا، کہتے ہیں ابراہیم کو مذہب ہے ہمارا، یہودیوں کو بڑا فخر ہے کہ جی ہم سب سے پہلے موسیٰ کا مذہب چلا تھا ابراہیم میں سے، تو اس لیے ہماری سپریمیسی قائم ہے زیادہ۔ اس کے بعد عیسائی اور مسلمان آتے ہیں، تو ٹھیک ہے، تو پھر عمل بھی کریں۔ تو ہم تو اپنے مذہب پہ عمل کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کمپلیکس نہیں ہے، جرأت پیدا کرو اور کھل کے بتایا کرو۔ ہاں اگر تمہارے عمل وہ نہیں ہے جو تمہارا مذہب کہتا ہے تو پھر تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اگر نمازیں نہیں پڑھتی 5 وقت، اگر اچھے اخلاق نہیں ہیں، لوگوں سے اچھے طور پہ نہیں ملتی، لوگوں کا حق نہیں ادا کرتی، اور اپنے جو فرائض ہیں ان کو صحیح طرح انجام نہیں دیتی، تو اس پہ تو شرم آنے والی بات ہے۔ مذہب کے اظہار پہ تو شرم آنا نہیں چاہیے۔ اگر اچھی ٹیچر ہو، بچے خوش ہیں، اچھے اخلاق ہیں، تمہارے فیلو سٹاف ممبر تمہارے سے خوش ہیں، تو پھر کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، ٹھیک۔ جزاک اللہ حضور۔ میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو کسی دوسرے انسان سے بہت سخت تکلیف پہنچتی ہے اور اس کو اسے معاف کرنے میں مشکل محسوس ہوتی ہے، اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آدمی کو اپنے جذبات میں کنٹرول ہونا چاہیے۔ اگر اللہ سے تعلق ہے اور ایک احمدی مسلمان بچے کو شخص کو اللہ سے تعلق ہونا چاہیے، تو پھر اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کو پیار سے سمجھاؤ کہ یہ تم نے بات غلط کی ہے۔ اگر پھر بھی وہ ضد کرے تو پھر اس جگہ سے علیحدہ ہو جاؤ، اور پھر جہاں تک معاف کرنے کا سوال ہے، تو اگر دیکھ لو کبھی اس کی اصلاح ہو گئی ہے تو پھر معاف کرو، پھر دل میں کینہ نہ رکھو جتنی مرضی کسی نے تکلیف پہنچائی ہو۔ اور اگر کوئی اپنی اصلاح نہیں کرتا تو پھر بہتر ہے کہ اس سے اپنا فاصلہ رکھو، ڈسٹنس رکھو، اور اپنے اچھے سہیلیوں میں، اچھے دوستوں میں بیٹھ کے رہو، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ ہاں، اصل چیز گناہ یہ ہے کہ دل میں اس کی تکلیف کا جو اس نے پہنچائی ہے احساس کر کے پھر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا۔ جو ہمدرد انسان ہے، جب ہم نعرہ لگاتے ہیں یہ نفرت کسی سے نہیں، تو نفرت کسی سے نہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دل میں اس سے نفرت نہیں ہے، اس کے عمل سے نفرت ہے۔ جو اس نے بات کی ہے اس سے نفرت ہے، جو اس کے عمل ہیں ان سے نفرت ہے، اور اس کی اصلاح کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور ایک دوسرے سے ہمدردی کرو اور ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ۔ تو ہم نے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور اس کو گناہ سے بچانے کے لیے کوشش کرنی ہے کہ وہ بچ جائے، اس کو سمجھایا جائے، نہیں تو اس کے لیے دعا کی جائے۔ ہاں اگر وہ ایسا ہی بد اخلاق ہے کہ مستقل تمہارے اعصاب پہ سوار ہو گیا ہے تو اس کی مجلس چھوڑ دو، اس سے فاصلہ کر لو، لیکن پھر بھی دعا کرتے رہو اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ حضور۔ قرآن کریم میں وعدہ ہے کہ مقدس زمین راست بازوں اور نیک لوگوں کو ملے گی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت فلسطین کے لوگوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے،
حضور کے خیال میں کب تک یہ زمین راست باز اور نیک لوگوں کو ملے گی اور حقیقی امن قائم ہوگا؟ جب لوگ راست باز ہو جائیں گے، عبادت صالحین بن جائیں گے تو ہو جائے گا۔ اگر احمدی بڑی تعداد میں ہو جائیں تو سورہ بنی اسرائیل میں پڑھو نا، اگر پہلا رکوع، تو اس میں بھی اس بات کے لکھا ہوا ہے، تفسیر رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان کو یہودیوں کو زمین 2 دفعہ ملے گی۔ پہلی دفعہ ملے گی، پھر یہ لوگ بےہودہ حرکتیں کریں گے، بغاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حکموں سے پرے ہٹ جائیں گے، ظلم کریں گے، تو ان سے زمین چھین جائے گی۔ اور وہ زمین چھینی گئی پرانے زمانے میں، ایک بادشاہ نے اس کو چھین لیا۔ پھر ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں آباد کر دیا، دوبارہ آباد اس طرح کر دیا کہ یہودیوں کو اس طرح نہیں ملی، لیکن رومن امپائر کے ذریعے سے وہاں مل گئی۔ براہ راست تو نہیں ملی، وہاں عیسائی بھی تھے، ان میں یہودی بھی تھے رومن امپائر میں، اور وہ توریت کو ماننے والے تھے۔ اس کے بعد پھر ان سے نکل گئی زمین، پھر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، پھر دوبارہ ان کو مل گئی۔ اب اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی عبادت صالحین پیدا ہونے والے ہیں، اس لیے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایسا بندے بنانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں صالحین ہو۔ اپنے آپ خود نہ ہم سمجھیں گے ہم تقویٰ پہ چلنے والے ہیں، بہت نیک ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو ہمارا حق بن گیا کہ اب ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہمیں ملے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہمارے سے بھی اس وقت ہیں جب تک ہم نیک عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حق ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حق ادا کریں گے، اور جو اس کے حکم ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہ اسلام کی تعلیم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اس کو یہ مسلمان بھول بیٹھے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کر رہے، اس کو صحیح طرح لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ تم لوگ اسلام کی صحیح تعلیم پہ عمل کرو اور ایک جماعت قائم کرو، کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی پیش گوئی قرآن شریف میں بھی فرما دی سورہ جمعہ میں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حدیث میں بھی فرما دی مسیح اور مہدی کے زمانے کے آنے کی۔ اب اگر دوبارہ حکومت ملی اور وہ ظلم کر رہے ہیں تو یہ تو ٹھیک ہے، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کہ ان سے حکومت چھن جائے گی، کب یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور کب عبادت صالحین پیدا ہوں گے، اور عبادت صالحین ہم میں سے جب ہوں گے تو ہمیں وہ ملے گی۔ اور عبادت صالحین کا مطلب یہ ہے کہ ان دعائیں کرنے والے اور نیک عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، تلواروں کے ذریعے سے نہیں ملے گی۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد آپ نے جنگ اور جدال جو ہے وہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق، حدیث کے مطابق بند کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کو دعاؤں کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے، ہم دعا کریں گے، اپنے عمل نیک کریں گے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں گے، اس کے بندوں کا حق ادا کریں گے، تو پھر ان ظالموں سے بھی ہمیں نجات مل جائے گی۔ تو فلسطینیوں کو بھی اور عربوں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی ہمیں سب کو سوچنا ہوگا کہ عبادت صالحین کس طرح بننا ہے، اور زمانے کے امام کو مان کے اس کی پیچھے چلنے سے بننا ہے، یا کم از کم اتنی حالت پیدا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے عمل پسند آنے لگ جائیں، تو زمین واپس ملے گی۔ لیکن یہ جو ظلم کر رہے ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ ان سے ایک وقت میں چھن جائے گی زمین، کب چھنے گی یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور پھر جو نیک لوگ ہوں گے ان کو ملے گی، اور نیک لوگ وہی ہوں گے جو اللہ کا حق ادا کرنے والے ہوں گے۔ اور اس زمانے میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے زیادہ اکثریت ہوگی جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مانا ہے۔ ٹھیک، یہ ظلم جو ہو رہا ہے فلسطینیوں پہ، یہ ظلم ان کو لے بیٹھے گا۔ یہ تو میں ان کو مختلف ذریعے سے کئی دفعہ پیغام بھیج چکا ہوں، زبور کی میں بھی لکھا ہے یہ بات، اور زبور کی باتیں ہی ہیں جو سورہ انبیاء میں بیان کی گئی ہیں۔ اور اس کی تفسیر اگر پڑھنی ہے تو میں اردو پڑھنی آتی ہے، تفسیر کبیر میں پڑھ لو، سورہ انبیاء میں بھی، اور بنی اسرائیل کا جو پہلا رکوع ہے اس میں 2 آیتیں ہیں، وہ اس میں تفصیل سے تمہیں پتہ لگ جائے گا، اور اس میں بائبل کے حوالے بھی تمہیں مل جائیں گے کہ بائبل نے کیا کہا تھا یہودیوں کو، ہیں؟ ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس وقت تو وقت نہیں، لمبا بیان ہے وہ، اور دونوں حصے پڑھ لینا، سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع اور سورہ انبیاء کا یہ،
اور اتفاق سے دونوں آیتیں جو ہیں اس کی 2 آیتیں اور اس میں ایک آیت ان کی تفسیر حضرت مسلم موعود نے بڑی اچھی کی ہوئی ہے. بلکہ لجنہ کو چاہیے اس کی نکال کے آیتیں، بلکہ جماعتی طور پہ بھی ان دونوں آیتوں کا بنی اسرائیل کی اور سورہ انبیاء کی آیت جو ہے تفسیر نکال کے تو چاہیے کہ تقسیم کریں لوگوں میں. آج کل کے حالات میں تو بڑی کنٹمپریری ہے، یہ انگلش اردو میں دونوں میں مل جائے گی. میرا سوال یہ ہے کہ جن بچوں کے ماں باپ چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں تو خدا تعالیٰ ان بچوں کو آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے؟ کہ ہمیں کیا پتہ اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح اور انعام بخشتا ہے. ہر بچہ تمہارے پاس تو نہیں آتا بتانے کے لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنا انعام دیے. اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت ہے، اگر کوئی بیمار ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے یا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی اور وجہ بنتی ہے، ایک دن تو انسان نے مرنا ہے، تو وہ وجہ بن جاتی ہے. اور اکثر جو ہے اس طرح کے حادثاتی باتیں ہوتی ہیں، اس میں عموماً انسانوں کی غلطیاں ہوتی ہیں. تو جب انسان کی غلطیاں ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں اگر اس کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ قانون قدرت ہے. لا آف نیچر یہی ہے نا. اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ تم لوگوں پہ فرض ہے کہ جو یتیم بچے ہیں ان کو سنبھالو، ان کی پرورش کرو. اگر ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں بچپن میں تو ان کو سنبھالو اور ان کی پرورش کرو، ان کو پڑھاؤ، ان کی تعلیم کا خیال رکھو. اگر ان کی جائیدادیں ہیں تو قرآن شریف میں یہ بھی لکھا ہے ان کی جائیدادوں کا خیال رکھو، اور جب صحیح عمر کو پہنچ جائیں، جب وہ سنبھال سکیں اپنی جائیداد، اپنے ماں باپ کی پراپرٹی، تو ان کے سپرد کر دو. اور ان کے پرورش کرتے ہوئے اتنا نہ کھاؤ کہ کو ہم ختم کر دیں ان کے بڑے ہونے سے پہلے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے. 2 انگلیوں کو ملا کے بتایا کہ ہم ایک جگہ ہوں گے. اتنا بڑا مقام دیا یتیم کی پرورش کرنے والے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب اگر کسی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں ماں باپ اور بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو معاشرے کا، سوسائٹی کا، جماعت کا کام ہے ان یتیم بچوں کو سنبھالے، پڑھائے، ان کی بڑھوتری کرے. اگر ان کے پاس وسائل ذرائع نہیں ہیں تو ان کو پوری طرح وسائل مہیا کر کے ان کی تربیت کے سامان پیدا کرے. اور اگر ان کی جائیدادیں ہیں تو اس میں سے ان کو بھی سنبھال کے رکھے، اور جب بڑے ہوں تو ان کے سپرد کر دے. اور اگر کوئی پرورش کرنے والا ایسا ہے جس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ان کی پرورش صحیح طرح کر سکتے، تو پھر مناسب طور پر ان کی جائیداد میں سے تھوڑا تھوڑا ان پہ اوپر خرچ کرتے رہو، جس طرح ان کے ماں باپ نے خرچ کرنا تھا. اور پھر جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کے سپرد کر دو. یہی ہمیں حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. اور یتیم کو پالنے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ قرآن شریف میں کئی جگہ اس کا حکم ہے کہ یتیم کی پرورش کرو، اس کو سنبھالو. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ اس طرح ہوں گے قیامت کے دن جس طرح 2 انگلیاں ہوتی ہیں. تو یہ مقام ملتا ہے. تو اس کو بالکل ہی ہم نے چھوڑ نہیں دیا جس کے ماں باپ فوت ہو گئے بچے کو، بلکہ اسلام نے بڑی سخت ڈیوٹی لگا دی اللہ تعالیٰ نے اس کی کہ ایسے بچے جو ماں باپ کے بغیر ہیں ان کی پرورش کرنا تمہارا فرض ہے اور تمہیں اس کا ثواب ہے، اور اگر نہیں کرتے تو تمہیں اس کا گناہ ہے. جی پیارے حضور. ٹھیک ہے. تو اسلام نے جزاکم اللہ. ایک قانون قدرت کے تحت اگر وہ مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، تو ان کی نسل کو سنبھالنا ہمارا کام ہے. اس لیے جماعت احمدیہ میں یتامہ فنڈ بھی قائم ہے، اور اس کے لیے ہم یتیموں کو سنبھالتے ہیں، خرچ دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں. اور دارالیتامہ بھی بنایا ہوا ہے، یہاں بھی بنایا ہے، افریقہ میں بھی اور ملکوں میں بھی. تو اسی لیے تاکہ یتیموں کی بہتر پرورش ہو اور ان کو اچھی طرح پالا جائے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ حضور. میرا سوال یہ ہے کہ اجتماعات اور تعلیمی کیریئر کے دوران بعض اوقات ہم اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کر پاتے. ایسے صورتحال میں جب ہم ڈسکریج ہو رہے ہوں تو ہمیں اسے کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ کیا ٹارگٹ ہے آپ لوگوں کا؟ حاضری پوری نہیں ہے مجالس کی؟ جی یہ بھی. اور یا ان کا تعلیمی معیار پورا نہیں ہے، جو انہوں نے پڑھنا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. تو ہمارے کام تو کوشش کرنا ہے، ان کو سمجھاتے رہیں. باقی جہاں تک اپنا تعلیمی کیریئر کا سوال ہے وہاں محنت کریں اور دعا کریں. اللہ تعالیٰ جس فیلڈ میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی بھی توفیق دے اور زیادہ محنت کرنے کی بھی توفیق دے. تو ڈسکریج ہونے کا تو سوال ہی کوئی نہیں. دعا کرو اور محنت کرو. پھر بھی نہیں اچھے نمبر آتے تو پھر اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ
تم نے جو اپنی کوشش کرنی تھی کر لو پہلے، ٹھیک ہے؟ جی حضور. میرا سوال یہ ہے کہ ہم موبائل فون ایڈکشن سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ایڈکشن نہیں ہونی چاہیے کسی بھی چیز کی. ہر چیز کی ایڈکشن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں ایڈکشن اگر کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایڈکشن ہونی چاہیے، دین کی خدمت کی ہونی چاہیے. 5 نمازیں پڑھو، اس میں توجہ سے پڑھو، یہ تمہاری ایڈکشن ہونی چاہیے کہ میں نے توجہ سے نماز پڑھنی ہے. تم وہ نماز تو ٹھٹ سے جلدی پڑھ لیتے ہو، اگر ماں باپ نے کہہ دیا کہ نماز پڑھو، اور اس کے بعد فون کھولتے ہو، سیل فون یا آئی پیڈ یا اینڈرائڈ جو بھی ہوتا ہے تمہارے پاس، ٹیبلٹ وغیرہ، اس کو کھول کے اس پہ فوری دیکھنے لگ جاتے ہو، یا ٹی وی کے اوپر بیٹھ جاتے ہو. اب تو ٹی وی کے اوپر بھی یوٹیوب پہ سب کچھ آ جاتا ہے، اس میں دیکھنے لگ جاتے ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں غلط ہیں. نماز کو وقت پہ ادا کرو اور اچھی طرح ادا کرو. قرآن شریف پڑھو، اچھی طرح پڑھو. وقفات 9 کا تو خاص طور پہ فرض ہے. وقفات 9 نے اپنے آپ کو وقف کیا ماں باپ نے اس لیے کہ وہ دین کی خدمت کریں گی. 15 سال کے بعد آپ لوگ کریں گی وقف، تو اس بات پہ کہ ہم اس کو رینیو کرتے ہیں اپنے بانڈ کو، 21 سال کی عمر میں جا کے دوبارہ رینیو کریں گی. تو اس لیے تاکہ ہم دین کی خادمہ بنیں، اور دین کی خادمہ بننے کے لیے اللہ سے تعلق پیدا کرنا ضروری ہے. پہلی بات، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے نمازیں اچھی طرح پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک. پھر قرآن شریف پڑھنا ضروری ہے، قرآن شریف کو سمجھنا ضروری ہے. اور جب سمجھو گی تو اس کی تعلیم پر تم عمل کرنے کی بھی کوشش کرو گی. اچھے اخلاق ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں جب کرو گی تو پھر تمہارے سے تھوڑا سا وقت ملے گا موبائل فون دیکھنے کا. موبائل فون دیکھنے کا جب وقت ملے تو اس میں اچھی اچھی چیزیں دیکھو. آج کل تو انتہائی فضول قسم کی، لغو قسم کی بھی، بےہودہ قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں موبائل فونوں پہ، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. نظر علیحدہ خراب ہوتی ہے بچوں کی. تو کہتے ہیں 14-15 سال تک تو بچوں کو ویسے ہی 1 گھنٹے سے زیادہ اسکرین پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. اب تو اسکولوں میں بھی اسکرین پہ بٹھا دیتے ہیں، گھر آ کے بھی اسکرین پہ بیٹھتے ہیں تو کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، نظریں خراب ہو جاتی ہیں. ہر ایک کے اینکیں لگی ہوتی ہیں. تم بڑی خوش قسمت ہو تمہاری اینک نہیں لگی ہوئی. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے. جی چلو. جزاک اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ ہم کیسے اپنے نفس سے لڑ کر خدا کی رضا میں راضی ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پہ ایمان پیدا کرو نا پہلے تو. اللہ پہ تمہیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے؟ جی. ہے؟ نماز پڑھتی ہو؟ جی. کبھی تمہاری نماز میں دعا قبول ہوئی ہے یا ویسے؟ ہاں جی. اور کبھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق تمہاری خواہش پوری کی ہے؟ تمہیں یقین ہو کہ یہ چیز مجھے نہیں ملنی اور پھر اچانک ایسے سامان پیدا ہو جائیں کہ مل جائے. کو بہت سارے واقعات میں سناتا ہوں، چندوں کے بارے میں بھی، اور بچوں کے اس میں بھی ہوتے ہیں واقعات کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، ہم نے چندہ دیا یا ہم نے فلاں نے ایک کام کیا تو اللہ میاں نے ہمیں اس طرح نوازا. تمہارے ساتھ بھی ہوا ہوگا نا اس طرح؟ جی. ٹھیک ہے. تو دیکھو جب اللہ تعالیٰ اتنا پیار کرنے والا ہے، اتنی ساری چیزیں کرتا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے نا کہ اللہ کی بات مانیں. اور اگر کبھی کسی وقت اللہ تعالیٰ نہیں ہمیں کوئی چیز دیتا تو راضی ہو جائیں اس کی رضا پہ. ہر وقت اپنی بات نہ مانی جائیں، سیلفش نہ بنیں ہم کہ ہم نہیں اپنی بات مانی. اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی نوکر تو نہیں ہے، وہ تو مالک ہے نا. وہ ہمیں پیدا کرنے والا بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، ہمارا نوکر نہیں ہے اللہ میاں. اس لیے جب وہ چاہتا ہے کہ کیا چیز میرے بندے کے فائدے کے لیے اور کیا میں نے اس کو دینی ہے کیا نہیں دینی، کبھی تو اس لیے نہیں دیتا کہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے، بندے کو نہیں پتہ اس کے نتائج کا. کبھی اس لیے نہیں دیتا کہ میں دیکھوں بندہ میرا پھر بھی شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. کوشش کرو کہ اللہ میاں جب مجھے اتنی اچھی اچھی چیزیں دے رہا ہے تو اگر ایک دفعہ میری بات نہیں مانی یا بعض چیزیں مجھے نہیں دیں تو میں راضی ہونا چاہیے اللہ کی رضا پہ. ایک واقعہ ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کے دربار میں ایک آدمی تھا، اس کا بہت بادشاہ کا چہیتا تھا اور بادشاہ کی ہر بات مانا کرتا تھا. ایک دن گاؤں سے کسی سے بادشاہ کے لیے تحفہ لے کے آیا، کوئی پھل، اور بادشاہ نے بندے کو پہلے کہا کہ تم کھاؤ، جو اس بادشاہ کا بہت پیارا تھا. اس بندے نے کھایا،
بادشاہ نے کاٹ کے اس کو دیا تھا، خربوزے کی طرح کی چیز تھی. اس نے اس کی تعریف کی، بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے. تو بادشاہ نے سمجھا کہ بڑا اچھا ہے، تو بادشاہ نے خود بھی اس کا ایک لقمہ جب منہ میں ڈالا تو بڑا کڑوا تھا. بادشاہ نے بڑا غصے ہوا اس کے، تم نے اتنا کڑوا ہے اور تم کہہ رہے ہو بڑا اچھا ہے، اچھا ہے، اس میں کیا اچھائی ہے؟ کہتا ہے بادشاہ سلامت، ساری عمر میں نے آپ سے فائدہ اٹھایا، آپ نے بہت ساری چیزیں مجھے دیں اچھی اچھی، اور مجھے فائدہ پہنچتا رہا، اور مجھے آپ نے انعامات بھی دیے. آج مجھے اگر آپ نے کڑوی چیز کھلا دی ہے، کوئی بری چیز دے دی ہے، تو اس کا مطلب میں ناشکرہ بن جاؤں اور اس کا آپ کو کہہ دوں کہ یہ کڑوی کڑوی ہے، مجھے کیا دے دیا؟ تو میں نے اس کو بھی اس لیے صبر سے کھا لیا تھا. تو اس طرح شکر گزاری ہونی چاہیے. یہ ایک مثال ہے دنیا داروں کے لیے کہ صبر کرو. اچھی اچھی چیزیں جب اللہ میاں دیتا ہے اس کا شکر کرتے ہو نا، تو کبھی اللہ تعالیٰ جب امتحان لیتا ہے تو اس پر بھی اس کا شکر کرو، اور اللہ تعالیٰ سے کہو اللہ تعالیٰ مزید امتحان میں نہ ڈالے. اور پھر جب شکر گزاری کرو گے، اللہ کہتا ہے جب تم شکر کرو گے تو میں اپنے انعامات کو اور بڑھاؤں گا. ٹھیک ہے، شکر کی عادت ڈالو. اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 272 میں فرماتا ہے، تم اگر صدقات کو ظاہر کرو تو یہ بھی عمدہ بات ہے، اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور انہیں حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. پیارے حضور، میرا سوال یہ ہے کہ صدقات کو ظاہر کرتے ہوئے دینے میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا لوگ بعض دفعہ صرف دکھاوے کے لیے دیتے ہیں، چندہ یا صدقہ یا کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ لگے گا ہم بہت جینرس ہیں، ہم بہت لوگوں کو دینے والے ہیں، تو اس لیے ایسے لوگوں کو کہ تم چھپا کے دو. ٹھیک ہے، خاموشی سے دو تو زیادہ اچھی بات ہے. بعض لوگ اتنی خاموشی سے دیتے ہیں کہ دوسرے کو پتہ بھی نہیں لگتا. بعض دفعہ بعض معاملات میں دوسرے کو تاریخ پیدا ہوتی ہے چندہ دینے سے. تم نے چندہ دیا مثلا یا صدقہ دیا اور یا کسی غریب کی مدد کی، یتامہ فنڈ ہے اس میں پیسے دیے، جس طرح ابھی ذکر کیا تھا میں نے، تو یتیموں کی مدد کی، تو دوسروں کو بھی خیال پیدا ہوگا، تاریخ پیدا ہوگی کہ ہم بھی دیں. تو تمہارے ظاہر ہو کے دینے سے دوسرے کے اندر نیکی پیدا ہوتی ہے. اگر تم کسی کو صدقہ دیتے ہو، چیریٹی دیتے ہو نا، تو جو تمہاری سہیلی ہے اس کو بھی خیال پیدا ہوگا کہ میری سہیلی نے دیا تو میں بھی دوں. اگر تم چھپ کے دیتی تو اس کو پتہ نہ لگتا. تم نے ظاہر جب دیا تو اس کو پتہ لگ گیا، تو اس نے بھی دیا، اس کو بھی ثواب ہو گیا. تو اس طرح نیکی کی تعریف کرنے کے لیے دینا اچھا ہے. اگر صرف یہ دکھاوے کے لیے ظاہر کرنا ہے تو وہ منع ہے. لیکن اگر اس لیے ظاہر کرنا ہے کہ دوسرے کو نیکی کی تعریف پیدا ہو جائے، میری وجہ سے دوسرے بھی نیک کام کریں، تو یہ اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، اس لیے فرمایا کہ ظاہر کر کے دو تو یہ بھی تمہارے لیے اچھا ہے. اس لیے میں بہت سارے واقعات چندوں کے سناتا رہتا ہوں نا لوگوں کے. وہ اس لیے سناتا ہوں کہ لوگوں کے یہ واقعات سن کے دوسروں کو بھی تاریخ پیدا ہو کہ انہوں نے اگر چندہ دیا اور ان پہ اللہ کا فضل ہوا تو ہم بھی چندہ دیں، ہم پہ بھی اللہ تعالیٰ فضل کرے. ہیں یا صدقہ دیں یا خیرات دیں یا یتیموں کے لیے دیں یا مریضوں کے لیے دیں یا اور کسی کی مدد کے لیے دیں، کسی چیریٹی میں دیں. تو جب ہم اس طرح دیتے ہیں تو دوسروں کو بھی تاریخ پیدا ہوتی ہے، دوسروں کو بھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اس نیکی میں حصہ لیں. اس لیے یہ حکمت ہے کہ بتا کے بھی دینا چاہیے تاکہ دوسروں کو نیکی کی تاریخ پیدا ہو. لیکن اگر دینے والا اس نیت سے دے رہا ہے میری تعریف ہو تو وہ غلط ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ حضور. ٹھیک ہے، السلام علیکم. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Those were highlights from a virtual mulaqat that took place last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Hazur, may Allah be his helper, related several incidents in support of the promised Messiah alayhi salam's truthfulness. Towards the end of his sermon, Hazur, may Allah be his helper, urged all to continue praying for the Palestinian people. فلسطینیوں کے لیے بھی دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس ظلم سے نجات دے جو ان پر ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ اب چند دن کے لیے جنگ بندی ہے تاکہ ضروریات زندگی کی مدد پہنچ سکے، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ مدد پہنچا کے پھر ماریں گے ان کو. اسرائیل کی حکومت کے ارادے تو خطرناک لگتے ہیں کیونکہ ان کی حکومت کے خاص مشیر نے کل پرسوں یہ اعلان کیا ہے کہ اگر اس جنگ بندی کے بعد پھر فوری جنگ نہ شروع کی گئی تو میں حکومت سے نکل جاؤں گا.
تو اس قسم کے تو ان کی سوچیں بڑی طاقتیں ہیں، باتیں تو کرتی ہیں ہمدردی کی بظاہر، لیکن انصاف کرنا نہیں چاہتی اور اس معاملے میں سنجیدہ ہی نہیں ہے. ان کو یہ علم نہیں، سمجھتے ہیں کہ وہیں تک محدود رہے گی. لیکن جو عقل مند ہیں ان کے وہ کہنے بھی لگ گئے ہیں کہ جنگ صرف ان علاقوں میں محدود نہیں رہے گی بلکہ باہر بھی پھیلے گی اور ان کے ملکوں تک بھی پہنچ جائے گی. مسلمان حکومتیں اور کچھ بولنا شروع ہوئی ہیں، جس طرح سعودی بادشاہ نے بھی سنا کہا ہے کہ مسلمانوں کی ایک آواز ہونی چاہیے. تو ایک آواز بنانا پڑے گی، اس کے لیے ٹھوس کوشش کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ ان کو اگر یہ احساس پیدا ہوا ہے تو اس احساس کو عملی جامہ پہنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے.